بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحق المبین۔ اگلا جو عقیدہ ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں خیال لانا نماز کے دوران۔ تو دیوبندیوں اور اہل سنت کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو دیوبندیوں کا مذہب حضرات علماء دیوبند کے نزدیک نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک دل میں لانا بیل اور گدھے کے تصور میں غرق ہو جانے سے بدرجہ بدتر ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ دیکھیے علماء دیوبند کی مسلمہ و مصدقہ کتاب، یعنی جس کو تسلیم کیا جاتا ہے، جس کی تصدیق کی جاتی ہے، صراط مستقیم صفحہ 86 مطبوعہ مجتبی دہلی، یہ ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا حوالہ دیا گیا کہ کون سے صفحے پر یہ موجود ہے۔ وہاں پر ایک فارسی عبارت لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ از وسوسہ زنا، یعنی زنا کا خیال آ جانا ذہن میں، یعنی زنا کی طرف جو ہے نا وہ سوچنا، وہ خیال مجامعت زوجہ خود بہتر است ہے، یہ امت نہیں است ہے، ٹھیک ہے، الف سین تا، یہ پورا ایک جملہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ زنا کا خیال آنا، اور زنا کا خیال آنے کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ جا کر صحبت کر لینا، ٹھیک ہے، از وسوسہ زنا خیال، اس کا مطلب کیا ہے کہ زنا کی خیال کا وسوسہ یعنی ذہن میں آنا، اپنی زوجہ سے مجامعت کر لینا، یعنی اس کے ساتھ جا کر صحبت کر لینا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر ذہن میں زنا کا خیال آ جاتا ہے تو فوراً اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ اور اس کے ساتھ جا کر صحبت کر لو، تو یہ زیادہ بہتر چیز ہوتی ہے۔ پھر آگے ہے وصرف ہمت بسوئے شیخ، یعنی شیخ کی طرف اپنی جو ہمت ہے، یعنی اپنی جو روحانی توجہ ہے، اس کو جو ہے وہ اس طرف پھیرنا چاہیے، اپنا شیخ یعنی مرشد کی طرف، ٹھیک ہے، اپنے مرشد کی طرف جو ہے وہ اپنی ساری توجہ کو، اپنی روحانی توجہ کو اس چیز کی طرف پھیر لینا۔ دا مثال آل از معظمین، کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے معظمین ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کی یہ مثال دی جاتی ہے، گو جناب رسالت مآب باشند، کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ اپنی ان کیفیات کا، اپنے حالات کا ذکر کیا کرتے تھے، اپنی ان روحانی چیزوں کا، کہ ہمارا جو خیال ہے وہ روحانی طور پر یا اس طرح سے، ہم اس طرح سے، یعنی ہمارے دلوں میں خیال آ جاتے ہیں۔ بچندی مرتبہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے بہت مرتبہ جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ از استغراق، یعنی وہ ڈوب جانے والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، استغراق کہتے ہیں کسی چیز میں بہت زیادہ اتنا ڈوب جانا کہ گویا ہم اس تصور میں اتنے غرق ہو جائیں، اتنے غرق ہو جائیں کہ گویا ہمیں وہی صورت نظر آنے لگے، یا ہماری اپنی کیفیت بالکل اسی طرح کی بن جائے۔ تو کہتے ہیں بہت دفعہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہوا کہ وہ اس ڈوب جانے والے مقام میں، کہ کبھی گائے کی شکل میں اور کبھی گدھے کی جو شکل ہے نا، اس میں وہ اتنے زیادہ غرق ہو جایا کرتے تھے، وہ خود اس کی آ کے مثالیں حضور کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ تو گویا یہاں پر یہ کہا جاتا ہے، بریلوی جو حضرات ہیں، جو ہمارے اہل سنت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر جو ہے نا ان تمام چیزوں کی جو وضاحت کی ہے یہاں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا جو خیال آ جانا اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ مطلب یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ صرف ہمت بسوئے شیخ، یعنی مرشد کا خیال روحانی طور پر ذہن میں آنا، یہ ساری چیزیں ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ یعنی جو نماز ہے نا وہ تو کامل، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو دیوبندی حضرات اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہماری مراد یہ تھی، یعنی وہ اس مسئلے کی کیا وضاحت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر ذہن میں یہ تھا کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یعنی زنا کا خیال اپنے ذہن میں آ جائے نماز کے دوران، یا پھر بیوی کے ساتھ مجامعت کا جو خیال ہے وہ ذہن میں آ جائے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے وہ مرشد کا اپنے جو ہے وہ ان کا ذہن میں خیال آ جائے، یا پھر گائے یا اس طرح کی جو شکل وغیرہ ہے ان کا خیال جو ہے وہ ذہن میں آ جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بری ہیں، نماز کے اندر ان کا خیال آنا جو ہے وہ بہت زیادہ برا ہوتا ہے۔ تو گویا یہاں پر بریلوی حضرات یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے جو شیخ مرشد کی طرف اپنی روحانی توجہ کا ذکر کیا ہے نا، یہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، ان الفاظ میں گستاخی کا شائبہ نکلتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بات وضاحت ہوتی ہے کہ گویا یہ اس چیزوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ برا قرار دے رہے ہیں، کہ ان کے ساتھ تشبیہ دے کر اس چیز کو برا کہا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اہل سنت کا اس کے بارے میں مذہب وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت کے مسلک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک تکمیل نماز کا موقوف علیہ ہے، یعنی ہمارے ذہن میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز اسی پر ٹھہری ہوئی ہے، یعنی اصل میں ہماری نماز کی جو اصل توجہ ہے، اصل جو روحانی ہماری جو خیال میں وہ چیز وہ تصور آئے گا، وہی ہماری نماز کو کامل کرنے والا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کریمہ کو دل میں حاضر کرنا مقصد
عبادت کے حصول کا ذریعہ ہے اور وسیلہ عظمیٰ ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی شخص نے جو حضور کو دیکھا نہیں ہے تو وہ خود بخود ہی ایک شکل، کسی انسانی شکل کو اپنے ذہن میں لانا شروع کر دے۔ دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے اصل میں اس خیال کو جو ہے نا وہ غلط قرار دیا ہے کہ خود بخود اپنے ذہن میں ایسی کوئی شکل نہیں بنانی۔ اور جبکہ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ہمارے نزدیک بھی ایسا ہی ہے کہ یعنی وہ ایک انسانی شکل ہم ذہن میں نہ لے کر آئیں، بلکہ اس طرح کی صورتوں کو سوچیں، ان صفات کو، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر حضور کی ایک روحانی تصور کو وہاں پر ہم لوگ کر سکتے ہیں، وہ اس خیال کو اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں، لیکن کوئی خاص شکل اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے۔ ہاں اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو وہ اس شکل کو سوچ سکتا ہے اور اس تصور کو اپنے ذہن میں لا سکتا ہے، لیکن چونکہ دیوبندی حضرات نے یہاں پر ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن سے گستاخی کا شائبہ نکلتا ہے، تو اس وجہ سے ان پر یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک دل میں لانے کو گائے بیل کے تصور میں غرق ہو جانے سے بدتر کہنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شدید ہے، جس کے تصور سے مومن کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اہل سنت ایسا کہنے والے کو جہنمی اور ملعون تصور کرتے ہیں۔ اگلا جو عقیدہ ہے وہ ہے دیوبندیوں کا مذہب۔ دیوبندی جو ہیں وہ رحمت للعالمین اور جو اہل سنت ہیں، ان دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ فرق کیا آتا ہے کہ دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل خاص نہیں ہے، یعنی اس کے بیچ میں اگر یہ وصف یا یہ لقب جو ہے حضور کو دیا گیا ہے تو اس کا معنی، اس سے مراد جو رحمت ہے نا وہ عام ہے، لیکن اس کا مقصد ہے، ایک خاص مقصد ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینا ہے، اور اس میں کچھ شرعی حدود ہیں، یعنی وہ اس معنی کی جو وضاحت کرتے ہیں اس کے بیچ میں دو پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں کوئی شرعی حدود پائی جاتی ہیں، کوئی قید پائی جاتی ہے اس کے اندر، یعنی ان کے بیچ میں کوئی خاص مقاصد وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے حضور کو یہ لقب جو ہے وہ عطا کیا گیا۔ جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ رحمت للعالمین کا معنی جو ہے وہ عام ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی قید کا ذکر نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو چونکہ اللہ نے وہاں پر کسی قید کی ذکر نہیں کی تو آپ لوگ کس طرح سے کسی چیز کی قید کا جو ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں؟ تو یہ دونوں میں درمیان میں فرق پایا جاتا ہے۔ تو دیوبند کے مقتدر علماء کے نزدیک لفظ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ نہیں ہے۔ فتاوی رشیدیہ حصہ دوم صفحہ 9 پر تحریر فرماتے ہیں کہ استفتاء یعنی ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ لفظ رحمت للعالمین مخصوص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ رحمت للعالمین جو ہے وہ صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ دیکھیں صاف الفاظ میں انہوں نے جب یہ الفاظ بیان کر دیے ہیں، اب وہ اس میں جو بھی تعویلیں بیان کریں تو ہم نے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں نا کہ اگر الفاظ صریح ہوں گے تو اس میں کسی بھی قسم کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو اہل سنت کا مذہب جو ہے اس کے نزدیک، یعنی اہل سنت کے نزدیک رحمت للعالمین جو ہے وہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جمیل ہے، اور اس میں دوسروں کو شریک کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا ہے، یعنی تنقیص کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی توہین اور تنقیص کرتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ اگلا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دیوبندی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو خاتم النبیین ہے نا اس کا معنی آخری نبی مراد لینا عوام کا خیال ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو اس کی وضاحت سمجھ لیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس سے نا بظاہر یہ مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے نا وہ سب سے بعد میں، اس لیے آپ کو آخری نبی کہا جاتا ہے۔ تو عوام کا خیال جو ہے وہ اس صورت میں یہ آتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آخری نبی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، اور بے شک آپ کا زمانہ بعد میں ہے یا پہلے ہے یا جو کچھ بھی ہے، ہم اس اعتبار سے آخری نبی ان کو نہیں مانتے، بلکہ اس اعتبار سے مانتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ حضور کے جو ہے نا اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب دیوبندی حضرات بھی جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم بھی اس کا معنی یہی لیتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے کہ یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس کا معنی جو ہے وہ مہر لگانے والا ہے اور آخری ہے۔ لیکن یہاں پر جو آخری نبی سے ہم وضاحت کر رہے ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو یہ سمجھیں کہ چونکہ حضور کا زمانہ سب سے آخر میں ہے، آپ سب نبیوں کے بعد آئے ہیں، تو وہ والا آخری نبی لینا مراد جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھیں اگر یہاں پر واضح طور پر صاف الفاظ میں یا صریح الفاظ میں دیکھیں تو گستاخی کا شائبہ چونکہ نکلتا ہے، تو اس وجہ سے ان پر جو ہے وہ یہ الزام عائد کیا جاتا ہے۔ تو علماء دیوبند کے نزدیک قرآن کریم میں خاتم النبیین کے معنی آخری نبی مراد لینا عوام کا خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیے تحذیر الناس، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں صفحہ 3 میں مصنف مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند نے یہ عبارت لکھی ہے۔
یعنی جب مقدمہ شروع کرتے ہیں نا، اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، حضور کی، اللہ کی اور حضور کی حمد کو بیان کر کے پھر آگے جو ہے وہ اپنی کتاب کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر یہ چیز لکھی ہے، کہتے ہیں بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین کرنے چاہیے، یعنی حمد و صلات ہم نے کر لی، اس کے بعد ہمیں اپنی کتاب کا آغاز کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کے معنی کو پہلے وضاحت کر دینا چاہیے، تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو، یعنی جواب کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدیم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے، یعنی پہلے زمانے کا ہونا یا بعد میں زمانے کا ہونا اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ پھر مقام مدح میں یعنی تعریف کے مقام میں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، حضور کی صلات بیان کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خاتم النبیین کا معنی جو ہے وہ عوام کے نزدیک کیا ہے، آخری نبی، اور آخری نبی ہونے کا مطلب وہ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی زمانے میں اگر یعنی کوئی پہلے آ جائے اور کوئی بعد میں آ جائے تو یہ اصل میں فضیلت کا درجہ نہیں رکھتا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اسکول میں جو ایک نالائق بچہ ہے وہ سب سے ٹائم پہ پہنچ جاتا ہے، اور جو لائق بچہ ہے وہ لیٹ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی فضیلت تو نہیں ہے ہم کہیں کہ نہیں جی وہ پہلے آ گیا تو وہ بڑا لائق ہے اور وہ جو بعد میں آیا ہے وہ نالائق ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز یعنی دیوبندی حضرات یہاں پر وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے زمانے یا بعد کے زمانے کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور ہم کہیں کہ حضور آخری نبی ہیں تو یا آپ کی کوئی فضیلت ہوگی یا یہ تعریف کا مقام ہوگا تو ہم یہاں پر اس کو ذکر کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کو ذکر نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو وہی چیز بتائی کہ بریلوی حضرات جو وہ ان پر اعتراض کس صورت میں کر رہے ہیں کہ ان کے جو ظاہری الفاظ ہیں گویا اس میں گستاخی کا شائبہ نکل رہا ہے، چاہے یہ بعد میں جو بھی تعویلیں پیش کریں کہ نہیں جی ہم نے تو اس وجہ سے یہ بات یہاں پر کہی تھی، تو اس لیے کہتے ہیں اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اہل سنت کا مذہب کیا ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ خاتم النبیین وارد ہوا ہے اس کے معنی جو ہے وہ منقول ہیں، متواتر ہیں اور آخر النبیین ہی ہیں۔ جو شخص اس کو عوام کا خیال قرار دیتا ہے وہ قرآن کریم کے معنی منقول متواتر کا منکر ہے، یعنی قرآن مجید کی جو آیت ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہاں پر معنی یہ کیا جاتا ہے کہ آخری نبی، وہاں پر وضاحت تو نہیں دی گئی نا کوئی کہ آخری سے مراد کون سا آخری ہے۔ تو کہتے ہیں چونکہ قرآن مجید کے یہ جو معنی ہیں وہ منقول ہوتے ہوئے یعنی نقل ہوتے ہوئے ہر زمانے میں ہم تک پہنچے ہیں اور متواتر ہیں، یعنی درمیان میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوا کہ ایک زمانے کے لوگ کچھ اور کہتے ہیں اور دوسرے زمانے کے لوگ کچھ اور کہتے ہیں۔ تو جب ہر زمانے میں اس کا معنی آخری نبی ہی کیا گیا ہے تو پھر اس آخری نبی کے معنی میں کوئی تعویلیں کرنا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔